بس اس کی وجہ سے نماز نہ چھوڑے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے شیطان ایک گناہ کرواتا ہے, پھر شیطان کہتا ہے تو پورا شریعت ہو تو چل نہیں رہا, تو نماز کا کیا فائدہ, قرآن کی تلاوت کا کیا فائدہ. یہ مت کر لینا, یہ شیطان کا وار ہوتا ہے. جو نیکیاں ہو رہی ہیں ان کو مت چھوڑو. اگر بالفرض زندگی میں کوئی گناہ ہے بھی نا, وہ نہیں چھوٹ رہا اگر وہ گناہ, تو اس کی وجہ سے نیکیاں مت چھوڑو. شیطان کا یہ بہت بڑا وار ہوتا ہے, خاص طور پہ دیندار لوگوں پہ, کہ ایک گناہ ہو گیا وہ کنٹینیوسلی ہو رہا ہے, چھوٹ نہیں رہا. شیطان کہتا ہے اب چھوڑ یار, باقی نہ باقی چیزوں کو پکڑ کے رکھو, یہ بھی چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. سمجھتے ہو بھی نہیں سمجھتے؟ مفتی سے ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے میاں پرانے گانے سنتے ہیں بہت شوق سے, نماز بھی پڑھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, ماں باپ کی اطاعت بھی کرتے ہیں, پرانے گانے سنتے ہیں. میں نے کہا اتنا تو نیک ہے, ویسے تو جائز نہیں ہے گانے سننا, چاہے پرانے ہو چاہے نئے ہو. میں نے کہا چلو بڑا اچھا آدمی ہے کہ کم از کم لیٹسٹ ورژن. میں نے کہا اپنے میاں کو بولو بس پرانے تک ہی رہے, نئے تک نہ آئے. اور میں نے کہا انشاءاللہ یہ پرانے بھی, میں کوئی پروموٹ نہیں کر رہا کہ پرانے سن کے بہت اچھا کر رہا ہے, لیکن میں نے کہا چلو یہاں تک بریک لگا دو. بعض دفعہ اصل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ زیادہ سختی کی نا تو وہ ری ایکشن میں ایسا نہ ہو کہ نئی فلمیں دیکھنا شروع کر دے اور بالکل ہی بے لگام ہو جائے. تو وہی مثال ہے, جب اردو ڈرامہ آیا تھا تو ہم نے لوگوں سے یہی کہا ڈرامے دیکھنا ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ اب میں نے بھی دیکھو یہ گھر کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن بتانی اس لیے پڑتی ہیں کہ ہم بھی تو مولوی ہیں نا, اور گھروں میں تربیت کیسے کی جائے اس زمانے میں. بچوں پہ بہت زیادہ جن لوگوں نے سختی کی ہے نا اس زمانے میں, تو اس کا بڑا خطرناک ری ایکشن ہوا ہے. وہ بچے پھر چھپ کے سارے کام کرتے ہیں, اور ہم نے بعض علماء کے گھروں میں بھی یہ دیکھا ہے. میں اردو ڈرامہ ہو یا کوئی بھی نہیں پسند کرتا کہ بچے میرے دیکھیں, لیکن پھر بھی میں نے ان کو دیکھنے کی اجازت دی. کیوں نہ ہم انٹرنیٹ بند کر سکتے ہیں اس زمانے میں گھروں میں. اگر آپ بند کرو گے, سب گھروں میں انٹرنیٹ موجود ہے, آپ کا بچہ بالکل دنیا سے پیچھے رہ جائے گا. نہ آپ کمپیوٹر پہ پابندی لگا سکتے ہو. بعض لوگوں نے کیا کیا, بچوں کو کہا کہ کوئی گھر میں کمپیوٹر نہیں ہوگا, کوئی ایل ای ڈی نہیں ہوگی. بچے جب ہر جگہ دیکھتے ہیں, اپنے کزنوں کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, ان کے گھر 24 گھنٹے ٹی وی چل رہا ہے, ان کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ ہے, ادھر گئے ادھر دیکھا, کارٹون بھی چل رہے ہیں, فلمیں بھی چل رہی ہیں, ڈرامے بھی. جب اپنے گھر میں آگے دیکھتے ہیں تو صرف تہجد کا ماحول نظر آئے گا ان کو, اور کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. تو 100 میں کوئی ایک بچہ تو ہوگا جو حسن بصری جیسا نکل آئے. 99% وہ اپنے باپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں, اپنی ماں کو بے وقوف, اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یار پھر وہ ایسا بگڑتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. تو یہ جو جدید چیزیں ہیں, میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو بڑی پیاری مثال ہے. ہمارے جامعہ رشید میں دفعہ اجلاس ہوا کہ بچوں کو بالکل موبائل رکھنے پر پابندی ہو, کسی بھی ٹائم نہ دیا جائے, آئیں اور جب گھر جائیں تو اس پہ بہت ساری آ رہا ہے, اس کا یہ فائدہ, اس کے. ہمارے استاد حضرت ابراہیم صاحب نے کہا دیکھو قانون وہ بنایا جاتا ہے جس پر عمل کرنا ممکن بھی ہو. ہم نے بالکل موبائل پر پابندی لگا دی. کوئی اینڈرائڈ موبائل تو چلو سمجھ میں آتا ہے, سادہ موبائل پر بھی, تو کیا اس پر عمل ممکن ہوگا؟ کیونکہ موبائل سے سہولت اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اتنی زیادہ سہولت ہو گئی ہے, آپ اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں 2 منٹ کے اندر بات کر کے خیر خیریت معلوم کر سکتے ہو. آپ نے بالکل پابندی لگا دی. طالب علم جا رہا ہے وہاں, اب تو وہ پی سی او ختم ہو گئے نا, پبلک کال آفس, اس زمانے میں تھے. وہاں جا رہا ہے فون کرنے کے لیے, پھر وہاں سے چٹھی لکھ رہا ہے اپنے ابا کے نام, تو یقیناً چوری چھپے جا کے فون کرنے کی کوشش کرے گا. تو قانون بناتے ہوئے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پر عمل کرانا ممکن بھی ہے یا نہیں. امریکہ, کینیڈا, یہ سب لوگ شراب سے پریشان ہیں, لیکن شراب کو انلیگل نہیں کرتے یہ لوگ. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ کوئی بھی نہیں سنے گا, کیونکہ شراب سے روکنے کی طاقت مذہب کے پاس ہے, قانون کے پاس نہیں ہے. مذہب کی موٹیویشن بڑی پاورفل ہوتی ہے, مذہب روک لیتا ہے, وہ مذہب کو مانتے نہیں ہیں. قانون نہیں روک سکتا شراب کو. برازیل میں نشے کی اجازت دی ہوئی ہے, ان کو پتا ہے اتنے لوگ نشئی ہو گئے ہیں کہ اگر ہم نے نشے کو انلیگل کیا تو لوگ نشہ تو پھر بھی کریں گے, اور ساتھ ساتھ انلیگل کاموں کی ان کو عادت پڑ جائے گی. تو انہوں نے کہا لیگل کر دو. ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس تو مذہب ہے نا, مذہب کی موٹیویشن ہے پاورفل, وہ نشہ چھڑوا دیتا ہے مذہب. تو اب خوب اچھی طرح سمجھو, خاص طور پہ دینداروں کے لیے, کہ اگر گھر میں آپ نے بالکل سب چیزیں بند کر دی, اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے, کوئی ایک آدھ بچہ تو بہت ایسا نکل آتا ہے, لیکن وہ بھی سوسائٹی میں چلنے کے قابل نہیں ہوتا, وہ بھی گم سم, دنیا کا پتہ ہی نہیں ہوتا اسے کچھ. تو لیکن زیادہ بچے پھر بگڑتے ہیں. تو اس لیے اعتدال کے ساتھ گھر میں ان چیزوں کی پرمیشن دینی چاہیے. میں نے گھر میں ایل ای ڈی بھی لگائی ہوئی ہے, بچوں کو انٹرنیٹ بھی لگا کے دیا ہوا ہے. بھائی کھلے میں ایل ای ڈی لگی ہوئی ہے, جو دیکھنا ہے دیکھ لو, بند کمرے میں چھپ کے کچھ بھی نہیں دیکھنے کی اجازت. کسی بچے کے گھر میں بند کمرے میں کمپیوٹر نہیں ہے, جو ہے کھلے میں, سمجھ رہے؟ تو کتنا بگڑ جائیں گے. تھوڑا بہت بگڑنے کا پھر بھی چانس ہوتا ہے, لیکن
بہت زیادہ نیک بنانے کے چکر میں آپ نے بالکل ہی ان کو ایسا بنا دیا. تو اب میرے بچے اردو دیکھتے تھے, مجھے نہیں اچھا لگتا کہ ڈرامہ دیکھے, لیکن میں نے دیکھنے دیا کہ کم از کم یار بے حیائی نہیں ہے, ایک کہانی ہے, ایک ہسٹری ہے, ایک ہسٹری کا تھوڑا سا پتہ, اس کے کچھ فائدے بھی ہیں, صرف نقصانات نہیں ہیں. کیونکہ اگر آپ اس پہ بھی پابندی لگاؤ گے تو پھر وہ آگے جائیں گے. تو میرے سارے بچے اردو دیکھتے تھے, اور جب میں گھر آتا تو اردو بنے ہوئے ہوتے تھے. بچیاں حلیمہ بنی ہوئی ہوتی تھی, وہ بنا کے نا پورا ہر وقت ان کا یہی کھیل تھا. اور بچے جو ہے نا وہ چھوٹے تلواریں لے کے نا, وہ کھجور کے پتے لے کے, اور وہ پتہ نہیں او جیسے کیا کر. میں خوش ہوتا تھا کہ یار ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے, سمجھ رہے ہو. اگر یہ انڈین فلمیں دیکھ رہے ہوتے تو پھر کیا بن رہے ہوتے, یہ تو پھر میراثی بنتے. پھر تو یہ کیا خیال ہے, میراثیوں والی عادتیں ہوتی ان کی. تو اس لیے اعتدال کے ساتھ ہر چیز اچھی ہوتی ہے. تو اس لیے وہ جب خاتون نے کہا نا میرے میاں پرانے گانے سنتے ہیں, تو مجھے اگر سوسائٹی کا پتہ نہ ہوتا تو میں کہتا استغفر اللہ, جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا تیرا میاں, سب سے نچلے طبقے میں. اور اس کا میاں بھی سن رہا تھا اسپیکر پہ, مرے گا. تو وہ میاں توبہ نہیں کر لیتا. وہ میاں کہتا ہے جب جانا جہنم کے نچلے طبقے میں ہی ہے تو لیٹسٹ جو ابھی آیا ہے کیا خیال ہے وہ والا. تو اس میں تھوڑا سا ہاں کوئی مولوی سن رہا ہو تو غلط ہے یار, تو مدرسے میں پڑھا ہے. بعض مدرسے کے بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں, تو اس میں پھر اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چھوڑ دے گا انشاءاللہ. یہ تھرکے خود ہی, اگر نیکی پہ لگے رہو نا, نماز نہ چھوڑو اور دعائیں نہ چھوڑو, تلاوت نہ چھوڑو, تو ان عبادتوں میں یہ طاقت ہے کہ آپ سے برائی چھڑوا دیتی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی شخص نے بتایا کہ کوئی شخص ہے جو دن میں چوری کرتا ہے, رات کو تہجد پڑھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تہجد اس کو چوری چھڑوا دے گی, یہ تہجد اس کو چوری, بولو, کیونکہ رات کو نیند قربان کر کے اللہ کے سامنے اٹھنا, دعائیں مانگنا, اس میں اتنی زبردست طاقت ہے نا اللہ سے ریلیشن. کیونکہ چوری تو پرانی عادت تھی ان کو, نمازی بننے سے پہلے کہ چوری کی عادت پڑ گئی تھی. تو اگر کس کو ڈراموں کی, فلموں کی عادت پڑ گئی ہے, یا انٹیوں کو جھانکنے تاکنے کی عادت پڑ گئی ہے, اللہ معاف فرمائے, تو اب یہ نہ کرے کہ وہ نماز چھوڑ دے, تبلیغ میں وقت لگانا. ایک صاحب نے مجھے کہا میں تو 4 مہینے لگا لیے, گناہ ہی نہیں چھوٹتے, تو کیا فائدہ ایسے چلے کا 4 مہینے کا. میں نے کہا اگر تو نے نہ لگائے ہوتے نا آگے جا چکا ہوتا. اس گناہ سے 2 ہاتھ پرانے سے نئے گانوں پہ آ چکا, اور صرف گانوں پہ نہیں, آگے بھی بہت کچھ کر رہے ہیں لڑکے, بہت کچھ آگے جا چکا ہوتا. پھر یہ فوج فلموں کی عادت پڑتی ہے, پھر فوج فلموں پہ بھی نہیں رکتے, پھر وہ کہتے ہیں زنا کرو, لڑکیاں تلاش کرو, بہت گند ہوتا ہے آگے. تو اگر کوئی عادت گناہ کی پڑ گئی ہے بھائی, اس عادت کو وہیں اسٹاپ کرنے کے لیے نیکیوں کی طرف آؤ, اور عمر کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا انشاءاللہ اگر اس کو چھوڑنے میں لگے رہے. جن کو عادت ہے نا گانے سننے کی, وہ اپنے اوپر کوئی کفارہ لگا لیں, چاہے پرانا گانا ہو چاہے نیا گانا ہو. نئے گانے پہ زیادہ پیسے ہو, پرانے گانے پہ صدقہ کریں, تو اس سے کیا ہوگا, آہستہ آہستہ عادت ختم ہو جائے گی. تو آہستہ آہستہ لائن پہ آ جائے گا. اور ہمارے حضرت کہا کرتے تھے یہ جزیرہ بھی بالآخر زیر آب آ ہی گیا. سمندر میں ہر طرف پانی ہوتا ہے, بیچ میں کچھ خشک جگہ ہوتی ہیں, آہستہ آہستہ اس میں بھی پانی آ جاتا ہے. تو یہ دل میں اللہ کی محبت کی کمی ہے, خشکی ہے, تو اس میں بھی اللہ کی محبت کا جزیرہ انشاءاللہ آ جائے گا. مجھے ڈر یہ ہے کہ اب کوئی پرانے گانے سننا نہ شروع کر دے کہ چلو پرانے, جو نہیں سن رہا وہ, کیونکہ جو نہیں سن رہا ہوتا ہے نا وہ اگر سنے گا تو پھر وہ آگے جائے گا. جس کو گناہ چھوٹ جائے نا وہ اگر گناہ کرتا ہے تو پھر وہاں تک رکتا نہیں, آگے جاتا ہے. یہ تو ان کی بات ہے جن کو پہلے سے عادت پڑی ہوئی ہے. اچھا میں پرانے گانے بیوی کو سنایا کرو, بس بیوی کے لیے جائز ہے, اس کے لیے سنو نہیں تو پہلے سے یاد ہے. بیوی کو سناؤ پرانے گانے, اور پرانی بیوی کو سناؤ. گانا بھی پرانا ہو, بیوی بھی کیا ہو, کیونکہ دلہن کو تو سب جذبات ہوتے ہیں, پرانے نئے سارے گانے سنا دے, آئی لو یو میں آسمان کے تارے توڑ کے. جب بیوی تھوڑی سی پرانی ہو جاتی ہے تو گالیاں دینے کا دل چاہتا ہے, گانے سنانے کا دل نہیں چاہتا. یار ایک واقعہ ابھی کا ہے لیٹسٹ. میں فیصل آباد گیا نا ابھی, حضرت مولانا عباد اللہ صاحب جو یہاں کوئی تقریب تھی, بچی کا ان کے نکاح تھا, تو میں رات کو لاہور ایئرپورٹ کے قریب کسی کے گھر میں ٹھہرا. کچھ جاننے والے, وہ پرانے آدمی ہیں, بڑے لوگوں سے ان کے اچھے تعلقات ہیں, دیندار آدمی. انہوں نے مجھے اپنا 15-20 سال پرانا واقعہ سنایا. اوہو ایسا واقعہ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. ان کو لڑکیوں کی آواز نکالنا آتی ہے. ان صاحب ہیں اتنی بڑی بڑی, یعنی اتنے بڑی داڑھی ان کی, اور ایسے مردانہ وجاہت والے آدمی ہیں. وہ سنیں گے میرا بیان, جب سنتے ہیں پابندی سے, یہ والا بھی سنیں گے, لیکن کسی کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں.
انہوں نے ہمارے سامنے, ہمارے شاگردوں کے سامنے بھی نا لڑکیوں کی آواز نکال کے دکھائی, ایسی سریلی آواز نکالتا ہے وہ بندہ, ایکٹنگ کرتا ہے, آدمی حیران ہو جائے. کہتے ہیں 2007-8 تک میں کیا کرتا تھا, اس وقت بیلنس موبائل میں کیسے ڈلتے تھے, وہ کارڈ اسکریچ کر کے اس کا نمبر بھیج دیا جاتا تھا, 100 روپے والا, 200 روپے والا. کہتے ہیں میں بڑا شرارتی تھا, اس وقت دین بھی نہیں تھا میں, تو میں لڑکیوں کی آواز بنا کر کالز کیا کرتا تھا, اس کال سے لڑکوں کو پھنساتا تھا میں. اور وہ لڑکے کون؟ لاہور کے پیر و مرشد بزرگ, جن کو لوگ بزرگ سمجھ رہے ہیں, وہ بزرگ تو نہیں ہوگا. کہہ رہے سارا دن اس بزرگ کا کام جھاڑ پھونک کر کے لوگوں کے مسائل حل کرنا, اور رات کو 2 گھنٹے میرے موبائل میں بیلنس ڈلوا کے مجھ سے بات کرنا اور مجھے ہدیے بھیجنا. آئی بات. لاہور کا کوئی پیر تھا, جن چڑیل بھوت بھگاتا تھا, وہ پیر عامل, وہ بزرگ کا مطلب میرے جو عوام کی نظر میں بزرگ عامل تھا, اس کا نام نہیں بتایا انہوں نے, کہا کہ یار کسی کا براس فاش کرنا مناسب نہیں ہے. کہ بہت بڑا پیر جو سارا دن لوگوں کو دم کر رہا ہے, چڑیل جن بھوت بھگا رہا ہے. کہہ رہے ایک دن میں نے ایسے فون ملایا اس کو, اب ایسا نہ ہو آپ لوگ یہ طریقے سے فون ملانا شروع کر دیں. کہہ رہے اس نے فون اٹھایا, کون؟ میں نے بڑی سریلی سی آواز نکالی کہ سوری وہ رانگ نمبر ہے. اس نے کہا نہیں رانگ نمبر نہیں, بالکل رائٹ نمبر, بات تو کریں, آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کہ نہیں وہ اصل میں ایکچولی میں کسی اور کو فون ملانا چاہ رہی تھی, میں تو نہیں نکال سکتا نا ویسی آواز, تو وہ ملانا چاہ رہی تھی, تو وہ ایکچولی غلطی سے آپ کو مل گیا, لیکن آپ کی آواز بڑی اچھی ہے, آپ بڑی مردانہ آواز ہے آپ کی, آواز تو آپ کی بھی بہت اچھی ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی میں تو روحانی علاج کرتا ہوں. اچھا آپ روحانی علاج کرتے ہیں, تو اچھا آپ کو تو پھر نامحرم لڑکیوں سے بات نہیں کریں گے آپ؟ نہیں, اصل میں کچھ مسائل ہیں جو تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کہہ رہے ہیں ایسے 2 گھنٹے کہہ رہے ہیں کام یہی, اور بیلنس پہ بیلنس آئے جا رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کتنے بندوں کو پھنسایا اس سے اس طریقے سے؟ 5000. وہ صاحب جو اتنی بڑی داڑھی, مردانہ وجاہت, سینے پہ بھی بال, ہاتھوں پہ بھی بال, اور داڑھی بھی بڑی گھنی, یہاں تک بال آئے ہیں, اور پاکستان کا 5000 بندہ. کہہ رہے ہیں آپ کے کراچی کے بھی بہت کسٹمر تھے میرے پاس, اس میں کیا مولوی, کیا غیر مولوی, کیا قاری, کیا غیر قاری, کیا ڈاکٹر, کیا انجینئر, کیا سائنٹسٹ, کیا پروفیسر, بڑے ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ لوگ بھی. کراچی سمیت سندھ, بلوچستان, پنجاب, کے پی کے, کراچی کے ٹوٹل ملا کے کہتے ہیں میرے کسٹمر کتنے تھے؟ 5000. ایسے ٹھرکی شکل کسی نے نہیں دیکھی, آواز پہ بیلنس بھیجتے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ایک عمرہ کرنے گیا میرا کسٹمر, وہاں عمرے میں طواف کے دوران مجھے کال کر رہا ہے. کہہ رہے میں نے کہا بدتمیز, تمہیں شرم نہیں آتی نامحرم کو طواف کے دوران کال کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں یہ طواف ہے تو تمہاری دعاؤں کی برکت سے نا, شیطان کیسی پٹیاں پڑھاتا ہے, تم نے دعائیں مانگی تھی تو آج اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہوئی ہے, اس سلسلے میں تمہیں کال کر رہا ہوں. یہ سچی مچی وہ سن رہے ہیں, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوتا تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں یار سب نے زیادہ کر دی. نا 5000 بندہ, اٹ از کالڈ ٹھرک. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کتنا بڑا فتنہ ہے کہ نہیں. بڑے بڑوں کو آواز سے ہی عورت الو بنا لیتی ہے. تبھی تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ غیر مرد سے جب بات کرو تو آواز میں نرمی پیدا مت کرو. اللہ نے ایسے تھوڑی حکم دے دیا, وہ تو جب دیکھتے تو لوگوں کے جنازے اڑ جاتے کہ ابے کس پہ مر رہے ہیں ہم, کس پہ مر رہے ہیں. تو خیر پھر وہ تبلیغ میں لگے, کہتے ہیں مولانا طارق صاحب کے بیانات سنے, اور اتنا پیسہ, کہنے میں غریب تھا, میں نے بہت پیسہ کمایا اس طریقے سے. خیر تو بات پتہ نہیں کس پہ سنا رہا تھا, کہاں سے آئی یہ بات, بس سمیٹتا ہوں یہ بات آئی, واقعہ کیوں سنا رہا تھا میں. ہاں تو کہہ رہے میں نے پرانے گانے بھی سنائے ان کو, وہ اس پہ شاید. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی بیوی کو گانے سنایا کرو, اس سے محبت کا اظہار کیا کرو. اب ہاں میں یہ اصل میں بتا رہا تھا, اب دیکھو وہ جو پیر ہے گھنٹوں گھنٹوں اس سے بات کر رہا ہے, جو جعلی پیر تھا, اپنی بیوی سے بات کرے گا گھنٹوں گھنٹوں؟ نہیں کرے گا. اس لیے یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ابھی بیوی کو گانے سنانا مفتی صاحب نے جائز ہونے کا فتویٰ دے دیا, اور اس سے تو لوگ گانے سنائیں گے. میں نے کہا بھائی کوئی بھی نہیں سنائے گا, کوئی بھی نہیں سنائے گا. نئی کو تو سنا دو گے, پرانی والی کو سنانا بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے محبت ہونا ضروری ہے.